انسان اتنی فراوانی ہونے کے باوجود جو اس وقت ہے اس وقت نہیں تھی۔ پیسے کی ریل پیل، بلڈنگیں، ہمارے بیڈ رومز، واش رومز، اور ہر انسان کے درجنوں کے حساب سے کپڑے اور جوتے، اور سردی کے لیے گرم لباس اور اس کے حوالے سے مختلف چیزیں، گرمی کے حوالے سے ٹھنڈک کا انتظام پہلے نہ تھا۔ اس کے باوجود ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کا دور اچھا تھا، پہلے والے لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی حوالے سے ہمارا موضوع ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ آسمان والا رب فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ جو مصیبتیں، یہ کو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت ہی ایسی غلطیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی مٹا دیتا ہے۔ اور ورنہ بدعمالیاں ہماری اتنی ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہمارے کرتوت اتنے ہیں، اتنی بدیاں ہیں ہماری، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر ہی سزا دے دے۔ دنیا میں آزمائش آنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد آزمائش ہے اور دوسری سزا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں بضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، اس مصیبت کے اندر، اس پریشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر جو بات بٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہے وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم پر یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، سزا ہے؟ تو فرمانے لگے اگر تم پر کوئی آزمائش آئے، آزمائش آنے کے بعد تم اس پر صبر کرو، تم کو اللہ تبارک و تعالی صبر کی توفیق دے دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزمائش ہے، اس کے اوپر تم پورے اترے۔ اور اگر تکلیف آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد اگر تم صبر نہ کر سکو، شور کرو، نوحہ کرو، وویلا کرو، اللہ کی ناشکری کرو، تو پھر سمجھ لو یہ آزمائش نہیں ہے بلکہ سزا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس کے اندر آزمائش، مصیبت آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ شریعت کے احکام کو اپنی مرضی سے اپنے اوپر لاگو کرنا، جو دل چاہے
اس کو مان لیا، جس کا دل نہ چاہے نہ مانا۔ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر تو عمل کرتے ہو، جو تمہیں شریعت اچھی لگے، جو بھلی لگے اس کو تو مان لیتے ہو، اور جو تمہیں اچھی نہ لگے، تیرے دل کو پسند نہ ہو، اس کا انکار کر دیتے ہو، اس کے اندر تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اصل میں وہ بھی تو بزرگ ہیں نا، انہوں نے بھی تو قرآن پڑھا ہی ہوگا نا، انہوں نے بھی حدیث پڑھی ہوگی نا، اس لیے وہ اس طرح کرتے تھے، اگر میں بھی اس طرح کر لوں گا تو کیا حرج ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی مرضی کے مطابق شریعت پر عمل کرنا یہ آزمائش کی، مصیبت کی، پریشانی کی، زلزلے کی، آفت کی، سیلاب کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کو اپنی مرضی کے ساتھ مانتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ اور دوسری، ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی سے، اولاد سے، عزیز و اقربا سے، رشتہ داریوں سے پریشان ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارے ذکر سے، قرآن سے، سنت سے، نماز سے، روزے سے، احکام شریعت سے منہ موڑے گا، اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا گزر بسر زندگی تنگ ہو جائے، سمجھ نہیں آتی کی کریے، پریشان ہی رہنے ہر ٹائم، محنت بھی بڑی کری دی، آمدن بھی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ دوسری بڑی وجہ یہ ہے، مختصر وقت ہے، میں مختصر ٹچ دیتا جا رہا ہوں۔ دوسری بڑی وجہ قرآن سے منہ موڑنا، اور تیسری بڑی وجہ کیا ہے؟ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا، لوگوں کو منع کرنا کہ بھئی تو ہماری مسجد میں آیا ہے لہذا تو اس طریقے سے عمل کرے گا، او بھئی تو ادھر مسجد نہیں بنا سکتا، تو ادھر سنت کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، کس چیز سے؟ کہ اس کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، ذکر نہ کیا جائے، سنت کے مطابق عمل نہ کیا جائے، اللہ کے احکام بالا کو نہ مانا جائے۔ کتنے ہی ایسے جگہ ہیں، نام لینا مقصود نہیں ہے، اشارہ کرنا مقصد ہے، تاکہ ہم ایسے برے کاموں سے بچ سکیں۔ اور اس کے اندر معذرت کے ساتھ ہماری مساجد کے اندر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے، یہ شور کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ کے اندر آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مسجد کے اندر جو بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری اور چوتھی بڑی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا۔ کیسے جھگڑا کرنا؟ بغیر علم کے، کسی چیز کا علم ہوتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اس وقت اتنا بڑا طبقہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے، اللہ کی قسم نہ ان کو اللہ کا پتہ ہوتا ہے، نہ نبی کا پتہ ہوتا ہے،
پھر اس کے باوجود وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، بات اللہ کی بھی نہیں ہوتی، رسول اللہ کی بھی نہیں ہوتی، اس کے دماغ کی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ اس کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے پڑھی نہیں ہوتی، اللہ کی بات۔ اور اب یہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے رمضان کی سب سے پہلے کسی کو خوشخبری دے دی اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، لہذا 23 اپریل کو 23 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ او بدبختو، تجھے کس نے یہ خبر دے دی؟ اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا جو میرے خلاف جھوٹ بولتا ہوں۔ اور اگر اس سے پوچھا جائے تو کہتا ہے یار گل تے نیکی دی دسی ہے نا، او بھئی تیری بات نیکی کی نہیں ہے، بات نیکی کی وہی ہے جو اللہ نے کہی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ انہیں اللہ کا علم ہوتا ہے اور نہ کتاب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے۔ اس کی مثالیں اپنی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا ہے اور آخرت کو بھی اللہ ذلیل کرے گا جو دنیا کے اندر بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ نام لینا مقصود نہیں۔ اور 5ویں وجہ دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، قیامت والے دن یہ جو ظلم ہوگا، زیادتی ہوگا، ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اندھیرے ہوں گے، اس کے لیے کوئی روشنی ہی نہیں ہوگی، اندھا پھرتا ہوگا۔ اور 6ٹھی وجہ جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی وجہ ہے ان زلزلوں کے آنے کی، ان سیلابوں کے آنے کی، ان پریشانیوں کے آنے کی، ان بھوک ہڑتال کی، سب سے مین وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ وہ ہے رشتہ داریوں کو توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی جتنے عذاب ہیں، جتنی سزائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مؤخر کرتا رہتا ہے، ان کو آخرت پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جو سب سے پہلی سزا دی جانے والی چیز ہے وہ رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا بغیر وجہ کے، اس نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ نہیں بلایا، اس نے مجھے اپنے فلاں پروگرام پہ نہیں بلایا، ہمارے نکاحوں میں تو پھوپھیاں ہی ناراض ہوتی رہتی ہیں، ماسیاں ہی ناراض ہوتی رہتی ہیں، ہمارا پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ ان رشتہ داریوں کو توڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ اور کائنات کے نبی نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے ناراض زیادہ رہے۔ فیلتقیان، راستے میں ادھر چلتے ہیں، فیورز ھذا ویورز ھذا، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہماری رشتہ داریاں بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے، ہماری ناراضگیاں بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والا رب اس کو اپنا سایہ دیں گے، کس کو؟ جو اللہ کے لیے رشتہ داری کرتا ہوا، جو اللہ کے لیے
کسی سے پیار اور محبت کرتا رہا، اور اگر ناراض ہوا تو صرف اللہ کے لیے ناراض ہوا۔ ہم ناراض چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر اگر تھوڑی بہتی تلخ کلامی ہو جاتی تو ایک دوسرے سے معافی مانگتے، وہ کہتا میں نے غلطی کیا، دوسرا کہتا میں نے غلطی کی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو بندے جھگڑتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، سب کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اور جو دو بھائی آپس کے اندر لڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معاملہ، ان کے اعمال لٹکا دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پلٹا دیتے ہیں، اس وقت تک قبول نہیں کیے جائیں گے جس وقت تک آپس کے اندر صلح نہیں کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو، تعلق کو توڑنا ایسے ہے کسی چیز کو مونڈ دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مونڈ دینے سے مراد سر کے بال نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد اس کے نیکی کے تمام اعمال ایسے ختم کر دیے جاتے ہیں جس طرح کسی کے سر کے ٹنڈ کر دی جائے، اس کو مونڈ دیا جائے، اس کے بال ختم ہو جاتے ہیں، اس کا نیکی والا عمل والا پلڑا اس طریقے سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ناراضگیاں ہوتی بھی کس لیے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، میں نہیں بولتا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، سزائیں آتی ہیں۔ اور ساتویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، دنیا کے اندر بدکاری کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ فیس بک کے اوپر ہو، ٹویٹر پر ہو، واٹس ایپ پہ ہو، اعلانیہ ہو، زبانی ہو یا پریکٹیکل ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے گندا ترین بندہ وہ ہے المتجاہرین، جو گناہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اپنی اپنی بدکاری کی، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس کو اچھی طریقے سے محفل کو گرمانے کے لیے، سجانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ ایسے لوگ جو ایمان والوں کے اندر برائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی والآخرہ، دنیا کے لیے بھی، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، تفصیل میں اس ممبر پر، میری یہ ممبر اجازت نہیں دیتا کہ ان بدیوں کا میں ذکر کروں۔ اخبارات پر، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے رہتے ہیں کس طریقے سے یہ بدیاں اور بدکاریاں اور زناکاریاں دنیا کے اندر عام ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت زلزلے آئیں گے جس وقت تک لوگ یہ پسند کریں گے کہ خواتین ان کے سامنے ننگیاں پھریں، اور یہ مرد یہ بھی ننگے اور بدبخت ایسے پھریں، بے حیائی کے ساتھ پھرتے رہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ صرف اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کدھر سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا تو ہم ان کے لیے مدد کریں، حل ہے، لیکن فقط یہی حل نہیں ہے۔
حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر شام کے اندر زلزلہ آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا آرڈر جاری کیا کہ جتنے لوگ ہیں وہ صدقہ کریں، ان صدقات کے ساتھ ان بلاؤں کو ٹالا جا سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے تم اس وقت تک خیر کے اندر رہو گے جس وقت تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، اس وقت تک تم بھلائی کے اندر رہو گے، ورنہ اللہ کی طرف سے بھلائی نہیں آئے گی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چھڈو جی، جتھے کوئی لگا رہن دیو، ایویں کی لوڑ ہے بھیڑیاں بنن دی، اندے کول جاواں گے وہ کوئی گلاں کرے گا تے چپ کر کے اس واسطے گھر بوو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جو چپ کر کے بیٹھے تھے؟ اللہ کہتے ہیں جاؤ میرے فرشتے اس بستی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ یا اللہ ادھر تو تیرا ایک بندہ رہتا ہے، بڑی اللہ اللہ کرتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو نیچے، باقی سب کو اوپر۔ کس لیے؟ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہاں، جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا، اپنے آپ نو ٹھیک کرو، باقیاں نو چھڈو بھائی جی، کسے نو کچھ نہ آکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اتنا شاندار دین دیا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف، تم اس بہترین امت ہو کس وقت؟ جب یہ تم نیکی کا حکم دو گے، لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ اور نویں وجہ ان عذابوں کے آنے کی کیا ہے؟ مردوں کے لیے ریشم کو حلال قرار دے دینا، شراب کو حلال قرار دے دینا، ان کے نام تبدیل کر دینا، گانے بجانے کے ساز و سامان کو حلال سمجھنا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میری امت میں سے ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری کو، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنائیں گے۔ اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر اپنے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوں گے اور وہ اپنے چرواہوں کو کہیں گے کہ جاؤ بکریاں چرا کے آؤ، اور جب وہ واپس آئیں گے ان کے گھروں کے اندر فقیر آئیں گے، اللہ کے نام پہ دے دو، ہم غریب لوگ ہیں، صدقہ کرو، تو وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کل آیا جے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کل نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ آج جن کو اللہ نے دیا ہے ان کے لیے بھی آزمائش ہے، جن کو نہیں دیا ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ جن کو نہیں دیا ان کے لیے آزمائش کیا ہے کہ وہ صبر کریں، اور جن کو دیا ہے ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے مما رزقناہم ينفقون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ اور اللہ کی قسم یہ ساری تقسیم میرے رب کی ہے۔ میں ادھر ایک کھاریاں کے اندر ڈاکٹر کو جانتا ہوں، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، MBBS کیا ہے، دل کا وہ ماہر ڈاکٹر ہے، آگے اس نے ہاسپٹل بنایا ہے، نہیں چلا، اور آج کسی کے ہاسپٹل کے اندر جا کے وہ مریض چیک کرتا ہے، اور میں گیا تو پتہ چلا کہ 2000-2500 دیہڑی لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں رکشہ چلانے والا بھی 2000، ڈاکٹر صاحب بھی 2000 کمائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری تقسیمیں میرے اللہ کے پاس، رازق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ تیرا ہنر نہیں ہے، محنت کرنا اس کے اندر شک نہیں ہے، لیکن رازق میرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور 12ویں وجہ زنا کو عام کر لینا، سود کا عام ہونا، اور اس کی وجہ معذرت سے کسی کو بات شاید بری لگے لیکن یہ ممبر کہتا ہے کہ حق بات کہنی ہے۔ پچھلے دنوں ایک بدبخت بے ایمان نے، آپ بھی اس نے خود بھی بدکاری کی ہے،
اور پھر سر عام کیا کہتا ہے کہ بغیر نکاح کے یہ وہ کرنا، یہ کوئی مولوی آ کے میرے سے مناظرہ کر لے، وہ بھائی سنڈے کے کون بیڑ بجائے گا؟ کسی جاہل سے کون مناظرہ کرے گا؟ اس طرح کے جاہل تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے ساتھ ہمارے مولوی مناظرہ کرتے پھرتے تھے۔ او بھائی اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کا تھا شریعت اجازت ہی نہیں دیتی تجھے۔ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندیق بنایا ہے، خبیث اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا تو حل مرتد ہے، اس کا حل قتل ہے۔ اس کا حل تو یہ تھا اس بدبخت کا، اور ہمارے مولوی مناظرہ کرتے پھرتے ہیں۔ اور اس بدبخت کا حل تو شریعت اسلامیہ کے اندر کوڑے لگانا تھا، اور لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اس کو سزا دینا تھا۔ تو نہ سزا ملی تو اس کی زبان کھل گئی، اس بے ایمان شیطان کی، کہتا ہے ہم سے کوئی مولوی آ کے مناظرہ کر لے۔ تو پھر عذاب ایسے ہی آتے ہیں جب زنا کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ اور 13ویں قسم ہے سود کا عام ہو جانا، اور سود کا عام ہونا اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وقت مختصر ہے، اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ شریعت الہیہ کے مطابق فیصلے نہ کرنا، یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تجارت کے اندر جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو بندے آپس کے اندر تجارت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور اس وقت تک جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے سودے کے اندر برکت بھی ڈال دیتے ہیں، اس کی تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور جو بندہ تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیسے تو اس کو زیادہ مل جاتے ہیں لیکن اس کی روزی حلال کی نہیں رہتی، اس کے اندر برکت نہیں رہتی، اور جھوٹ بولتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر ماپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے عذاب آئے۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ماپ تول کے اندر کمی نہیں ہوتی؟ لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب زلزلہ آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس وقت تک تم لوگ یہ بدعات خرافات نہیں چھوڑو گے، اگر تم اس سے باز نہ آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں ہیں، اس سے باز نہ آئے تو میں تم کو چھوڑ کے مدینے سے چلا جاؤں گا۔ یہ کب تھا؟ جب کچھ لوگوں نے بدعات کو تھوڑی سی ہوا دی تھی، کچھ چیزیں نئی ایجاد کر لی تھی۔ تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر، ترکی کے اندر، شام کے اندر، ایران کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بڑھ کر کے اپنے اماموں کو نہیں رکھا گیا؟ ان کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے نہیں چھوڑا گیا؟ جس وقت تک ہم لوگ شرک سے باز نہیں آئیں گے، ہماری گلی کے اندر، محلے کے اندر ایک کبا ایک جبہ، مزار، سر ٹیکنا، ماتھا ٹیکنا، اور قبروں کو پکا کرنا، اور بدعتوں کو رواج دینا۔ اور آج رجب کا مہینہ ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کے اندر، حب علی اور بغض معاویہ کے اندر یہ خرافات کچھ لوگ وہ بھی کرتے ہیں اور کچھ ہمارے سنی مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ایسی بدعات، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ ہمیں ان بدعات سے، خرافات سے، ان برائیوں سے، ماپ تول کے اندر کمی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، زناکاریوں سے، بدکاریوں سے، رشتہ داریوں کو توڑنے سے
بچنا ہوگا، پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانوروں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چوپاؤں کی وجہ سے، ان رینگنے والے جانوروں کی وجہ سے تمہیں پانی پلاتا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہیں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ پہلا زلزلہ آئے گا، زمین کو ہلایا جائے گا۔ دنیا کے اندر زمین جو ہے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے مدار کے اندر گھومتی ہے، لیکن اس کے گھومنے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور سورج کے گرد 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سورج کے گرد فی دن کے حساب سے ایک سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو برقرار رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، زمین کو پانی کے اوپر رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہلنے جلنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں، اور جب ہم یہ گناہ کرتے ہیں، یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے، یہ زلزلے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا زلزلہ آئے گا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد کہ پہلے زلزلے کے اندر زمین اور پہاڑ ایک ہو جائیں گے، دوسری بار ریت بن جائیں گے، تیسری بار ہوا کی طرح بادلوں کی طرح اڑ جائیں گے، پھر لوگ زمین سے باہر آ جائیں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہی محفوظ رکھیں گے جو دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست رکھے گا۔ اپنے جو تمام میں نے معاملات ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، اعلان یہ ہے کہ کل ہم ایک بہت بڑا تربیتی کنونشن کرنے جا رہے ہیں اسی مسجد کے اندر۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو ہمارا داخلے کے حوالے سے پروگرام ہے کہ انشاءاللہ کل اسٹوڈنٹ بھی آپ دوست احباب لے کر کے آئیں، انشاءاللہ باہر کاؤنٹر لگے گا، جو بچے داخل ہوں گے ان کے نام درج ہو جائیں گے داخلہ فارم پر۔ اور دوسری جو عام جلسوں سے ہٹ کر کے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں، سبھی کے لیے تربیتی کنونشن ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ صرف مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خواتین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ معاشرے کی انہوں نے ماں بننا ہے، تو وہ اپنے بچے کی تربیت کریں کتاب و سنت کے مطابق۔ تو انشاءاللہ
معروف مذہبی سکالر موٹیویشنل اسپیکر محترم احسان اللہ منصور صاحب انشاءاللہ کل تشریف لا رہے ہیں۔ مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تو تمام بھائیوں سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ کم از کم اپنے ساتھ 5 افراد ضرور لے کر کے آئیں، لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر بھائی کم از کم اپنے موبائل کی میموری دیکھے، فون دیکھے، اس کے اندر 20 لوگوں کو پیغام دے دے، فون کر کے 20 لوگوں کو کہہ دے کہ بھئی آپ پروگرام پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ میرا اللہ تبارک و تعالی رزلٹ اچھا دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے جب آنا ہے، مغرب کی نماز اذان جو ہے 5:46 پہ ہے، تو انشاءاللہ مغرب کی اذان ہمیں مسجد کے اندر آنی چاہیے۔ تو خواتین کو بھی لے کے آئیں انشاءاللہ، اوپر بھی پروجیکٹر کا انتظام ہوگا، اور اس سے پہلے ہم ملٹی میڈیا بریفنگ بھی ہوگی جو انشاءاللہ ہم اس ادارے کے اندر پڑھانا چاہتے ہیں، دوسرے اداروں سے ڈیفرنٹ ہے، اس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تمام معلومات پہلے دی جائیں گی، اس کے بعد مولانا احسان اللہ منصور صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ تمام بھائی ضرور تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین۔ سبحان ربک رب